جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے جاوید بن حیان کلاس 8th اردو. یہ پرنو میں آج یہ پہ پرن بچو کہ بہ ون تہ کت پہ پرن آج جاوید بن حیان. یہاں یہ پہ پرن وہ ہر وقت کیمیا گری گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا. یعنی یہ جابر بن حیان جو تھا انہوں نے مختلف کی چیزوں سے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں. تجربے کے دوران انہوں نے جو بہت سی چیزیں تھے انہوں نے اس سے تجربے کیے اور بہت سی چیزیں انہوں نے ان سے ایجاد کیے جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا اور باقی لوگوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی جب انہوں نے ان چیزوں سے چیزیں جو ایجاد کیے اور لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح اس کی شہرت جو تھی جابر کی اس کی شہرت جو ہے دور دور تک پھیل گئی. ہارون الرشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا اس وقت جب یہ چیزوں کی ایجاد کرتے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس وقت ہارون الرشید بغداد کا بادشاہ تھا. جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. پھر ہارون الرشید نے بھی سنا کہ اس طرح بات ہے کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی جابر کی. پھر جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا. پھر جابر کیا ہے بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. ہارون الرشید نے اس کی بڑی قدر کی. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا. جو خلیفہ تھا ہارون الرشید تھا انہوں نے ان کو انعام سے نوازا. جابر سے پہلے دنیائی علم کیمیا جابر جو ہے دنیائی علم کیمیا اس کو کہتے ہیں. جیسے کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربے کیے. پہلے وہ کیمسٹری یعنی دنیائی علم کیمیا میں ناواقف تھی. پھر اس نے اس سے بھی کیا تجربات کیے کیمیائی تجربات کیے. ان تجربات کے اصول و قاعدے مرتب کیے. اس نے اس کے اصول و قاعدے مرتب کیے. ان تجربوں میں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں اور اب بھی اس کے اصول و قاعدے جو ہیں وہ اب بھی استعمال ہوتے ہیں. جو اس نے ان کے قاعدے مرتب کیے اصول و قاعدے. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. یعنی یہ جابر ہی تھا جس نے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں میں وہ بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا. انہوں نے کیا ٹھوس چیزیں جو ہے ان کو دواؤں میں ملایا. اسی طرح اس دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا ہے. اس نے کیا ان دواؤں کو کس طرح ہم محفوظ کر سکتے ہیں. یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. یعنی جو ان دواؤں کو محفوظ کرتے اس کو ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. یہی نہیں رکا اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. بھی اور ایک چیز ہے آکسیڈیشن جو اس نے ایجاد کیے. لوہے یعنی ایکسپیرئنس اس سے کی ہے. لوہے کے تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جاتے ہیں. اس نے یہ بھی بتایا کہ لوہے جو ہے وہ کس طرح ہم صاف کر کے فولاد میں تبدیل کر جاتے ہیں. جابر نے ہمیں دکھلایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکے. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لوہے جو تھے وہ کیسے ہمیں زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نقشہ بھی تیار کیا. یعنی اس نے یہ بھی چمڑا جو ہے اس کو رنگنے کا طریقہ بھی تجربہ کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نقشہ بھی تیار کیا. یعنی بالوں جو ہیں یعنی اس کلن پہ وال سفید گا پتہ کت کن کرہن سہ کرا اس کا بھی اس نے ایجاد کیے کہ بالوں کو کالا کرنے کا نقشہ بھی تیار کیا. عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہن کیمیاگر کی ایجاد ہیں. یہ بھی ایک ایجاد ہے. عرق کرنے کا آلہ جو ہے چیز جو ہے
اس نے کیمیا گر کی ایجاد ہے. یہ وہی آلہ ہیں، یہ وہی آلہ ہیں جیسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہی آلہ ہیں جو اعلیٰ ارق کشید کیمیا گر کی ایجاد ہے. یہ وہی ہیں جو ریٹارٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں. جابر حماد نے تیزاب ایجاد کیا. جابر نے اتنا ہی تیزاب ایجاد نہیں کیا، ایکسپیرمنٹ نہیں کیا، اس نے اور بھی چیزوں کو ایجاد کیا جو معدنی تیزاب ہیں. تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. تیزاب بھی ایک نہایت کارآمد کیمیا ہے جو تیزاب بہت سی چیزوں میں استعمال ہم کرتے ہیں. یعنی شورے کا تاز نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر کا نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے. اس نے ایک ایسڈ جو ہے جو نائٹرک ایسڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اسے جو برتن تھا یعنی جابر کا، اس نے بہت سا برتن ضائع کیے کیونکہ ان کو سوراخ ہوئی ہے. اور جس برتن میں نائٹرک ایسڈ ڈالتا ہے وہ اس کو سوراخ ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے. اور جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا ہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. اس نے کوئی پرواہ نہیں، ہونے دو ان کو ضائع. بلکہ قسم قسم کے برتن میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش. ہم مختلف قسم کے برتن جو تھے انہوں نے تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے. یعنی ان تمام برتنوں میں اس کو سوراخ ہوئے. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، جابر کے پاس چاندی کی ٹکوری بھی تھی. اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہویا. جو چاندی کی ٹکوری تھی اس کو بھی یعنی تیزاب ڈالا تو اس کو بھی سوراخ ہو گیا. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن ہے، اس کے پاس اور بھی ایک برتن ہے جو سونے کا برتن ہے. اس نے اسے بھی آزمایا، اس کو آزمایا. سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. جب اس نے اس پر سونے کے برتن میں تیزاب ڈالا تو اس کا کوئی سوراخ نہیں ہوا، اس کو کوئی اثر نہ ہوا. اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن ہے. جب ایک کو اس میں کامیابی ہوئی، سونے کے برتن میں کامیابی ہوئی، اس کے بعد اس کے پاس شیشے کا برتن بھی تھا، اس پر بھی اس نے تجربہ کیا. شیشے کے برتن بھی تجربہ، اس نے یہ تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا. جو شیشے کے برتن میں بھی اس نے تیزاب ڈالا وہ بھی محفوظ رہا، اس کو بھی سوراخ نہیں ہوا. چنانچہ اپنے تجربہ کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے کلمہ شورے تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف 2 چیزیں ایسے ملے جن پر اسے تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا برتن. ان میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، ایک کو سونے کا اور دوسرے شیشے کا برتن. اس میں یہ کامیابی اس کو ملی جابر کا. اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب جابر نے کیے. اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. اس نے سونا پگھلا کر کے اس کو تیزاب بھی ایجاد کیا. مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں. مختلف قسم کے تیزاب اس نے ایجاد کیے ہیں اور اس کے آنکھیں جو تھا جابر کی، اس کے آنکھیں بھی اس سے تیزاب کے تجربات کرنے سے خراب ہو گئے آنکھیں. طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی ہیں. مختلف قسم کے تیزاب بناتے اس کے انگلیاں جو ہیں یعنی انگلی وہ بھی جل گئی. لیکن اس سے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، یہ تجربے کے کام نہیں چھوڑا. جابر بن حیات دنیا کا پہلا سائنسدان تھا جابر، جس نے علمی کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربہ سر کے علمی کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا. کوفہ کے عظیم سائنسدان کو علمی کیمیا کا بابا آدم کے بابا یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو کوفہ میں مانا ہوا یہ جو اس کی شہرت جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کو لوگ کس کے نام سے جانتے فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. جو یہ میں نے کمپلیٹ کیا، اس کو الفاظ معنی اس کو یاد کرنا اور بعد میں ہم اس کو یہ جابر بن حیات کون تھے، بعد میں ہم سوالات کر کے یہ بچوں یاد کرنا، پہلے سے یہاں تک جو ہے یہ یاد کرنا. باقی بچوں وسلام.